الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اما بعد، محترم بزرگوں، حاضرین، مجلس سامعین اسلام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت جو بارش کے طور پر ہمیں کچھ دنوں سے مل رہی ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ کچھ دنوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت جو ہم پر برس رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین تر و تازہ ہے اور درخت وغیرہ اس بارش کی وجہ سے ہرے بھرے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بھی ہے اور نصیحت کا سبب بھی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن کے اندر بہت سارے جگہ پر اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش کو برساتے ہیں اور یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ زمین جب خشک ہو جاتی ہے اور جب درخت سوکھنے لگ جاتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو اس بارش کے ذریعے سے زمین بھی خوشنما نظر آتی ہے اور جو درخت سوکھنے کے کگار پر ہوتے ہیں تو بارش کی وجہ سے پھر وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر درختوں پر پھل پھول لگنے لگتے ہیں۔ تو اسی بارش کی برکت سے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غذا پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ عبرت ہے، نصیحت ہے، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کے ذریعے سے جہاں چاہتا ہے، جس زمین پر چاہتا ہے بارش کو برساتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے جن لوگوں کو چاہتا ہے اس سے نفع عطا فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے اس بارش کے ذریعے سے نقصان بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے اور قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارش برسنے لگے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بنیں۔ اسی وجہ سے جب بارش برستی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہمیں اس بارش کو نفع بخش بنا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت مرتبہ کہ بارش کے ذریعے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اگر بارش جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سیلاب کا رخ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان اور جان و مال کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم بارش کے آثار کو دیکھیں، بارش برسنے لگے تو سب سے پہلا کام یہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہمیں اس بارش کے ذریعے سے نفع عطا فرما اور نفع والی بارش ہمارے لیے برسا۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت کے مطابق اللہم صیبا ہنیئا، یعنی اے اللہ ہمیں اس بارش کے ذریعے سے خوشی حاصل کرنے والا بنا، یعنی خوشی کا سبب بنا، یہ ہمارے رحمت کا باعث بنے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، تو بارش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بادل کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک خوف سطاری ہو جاتا اور آپ بے چین ہو جاتے اور باہر آ کر اپنے چادر کو نکال کر اسے الٹ پلٹ کرنے لگتے۔ پھر جب اس بادل کے ذریعے سے بارش برسنے لگے تو پھر آپ کے چہرے پر
وہ جو کیفیت تھی وہ نکل کر پھر آپ کے چہرے پر خوشی کا اظہار ہوتا، خوش ہوتے۔ جب صحابہ پوچھنے لگے ایسا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں کرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امتوں کو عذاب بھیجا ہے، تو لہٰذا میں خوف کرتا ہوں، میں اندیشہ کرتا ہوں کہیں ہمارے لیے بھی اس عبادت کے ذریعے سے کوئی عذاب نہ ہو۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں بھی بادلوں کو دیکھ کر خوف کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا فرما، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، ہم جانتے ہیں یہ بادل اور اسی طریقے سے بجلی کا کڑکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور بجلی کا کڑکنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جب وہ جہنم کی آگ پر ہتھوڑا مارتا ہے تو اس کے ذریعے سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بجلی کو جس پر چاہے اس پر گرا دیتے ہیں اور جس کو چاہے اس سے بچا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، جب ایک بجلی کڑکتی ہے اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہم ایک روشنی دیکھتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں تو انسان کے اندر خود گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ایک معمولی سی جھلک نظر آتی ہے اور ایک لکیر سی معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی آواز کہ انسان کا دل پھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایک نشانی ہے، تو لہذا ہم اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہیں وہ بجلی ہم پر نہ گر جائے۔ ہم نے بہت مرتبہ اخبارات کے اندر سنا ہوگا، ہم نے بہت سے خبریں سنی ہوں گی کہ فلاں جگہ پر بجلی گری اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی، فلاں گھر پر بجلی گری، فلاں جگہ پر بجلی گری۔ تو میرے محترم بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بارش ہوا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور اپنے کپڑے کو اٹھا لیتے اور اس بارش کے خطرات کو اپنے جسم پر لیتے۔ جب صحابہ پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں کرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی جانب سے ہے، گویا کہ اللہ کا پیغام کو لے کر آیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک خوشی کا اظہار ہوتا۔ اور میرے محترم بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے بارش۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بارش کی وجہ سے کہ تمام حیوانات میرے محترم بزرگوں کھا پی کر وہ آرام سے رہتے ہیں، اسی طریقے تمام انسانیت کا جو نظام ہے اس بارش کی برکت سے چلنے لگتا ہے کہ ہر اناج انسانوں کے کھانے کا ذریعہ ہے اسی بارش کی برکت سے اگتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نعمت کے گرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس وقت دعا بھی مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں کہ بارش کا برسنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم جانتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ جو آسمانوں پر ہم جو بادل کو دیکھتے ہیں وہ بادل میرے محترم بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ تو میرے محترم بزرگوں یہ جو بادل وغیرہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب بجلی گرجنے لگے تو یہ دعا کو پڑھ لیا کرے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ تو میرے محترم بزرگوں بارش کا برسنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی جگہ پر صبح کی نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی صبح بعض لوگ ایمان کی حالت میں کیے اور بعض لوگ کفر کی حالت میں کیے۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کی حالت میں آج کی صبح کے وہ لوگ ہیں
جب بارش برستا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسایا، یہ اللہ کے جانب سے برسنے لگا، تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف اس کو منسوخ کرتے ہیں تو ایمان کی حالت میں صبح کیے۔ اور وہ لوگ جو اس کے اندر بہانے تلاش کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے فلاں وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ کفر کی حالت میں صبح کیے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برساتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، اور اسی بادل کے ذریعے سے جتنا بارش اللہ تبارک و تعالیٰ برسانا چاہے برساتے ہیں، اور جس بارش کے ذریعے سے میرے محترم بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانا، جنہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے، اس پر پورا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو دعائیں مانگنے کے لیے کہا بارش کے وقت، اور اس دعاؤں کو مانگا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس بارش کے برسنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے موسم کو خوشگوار بنایا اور بارش کو برسایا۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک سال بارش نہ ہو تو اس کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو اناج سستا مل رہا تھا، قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ برسنے کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اناج کئی درجہ مہنگا بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جانور ہم جنہیں پالتے ہیں، وہ جانوروں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انہیں غذا نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں بہت تو سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے جانوروں ہم نے خبروں میں اندر سنا ہوگا کہ بارش نہ برسنے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے بہت سارے جانوروں کی موت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بارش کی نعمت سے انسان ہی نہیں، جانور، اسی طریقے سے درخت وغیرہ ہر چیز آ کر خوشگوار ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب بارش برستی ہے تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر راستوں وغیرہ پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب راستے میں چلتے ہوئے اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے، اگر بازو سے کوئی راستے پر چل کر جا رہا ہو تو میرے محترم بزرگوں ایک گڑھا سا ہے، پانی رکا ہوا ہے، تب وہ اپنی گاڑی کو آہستہ کر کر کہیں پہ تیز جانے پر یہ پانی کے چھینٹے اڑ کر دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے یا کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو میرے محترم بزرگ ان چیزوں کا خیال کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان والے کو ایسے طریقے سے انسان کو اپنے جانب سے کوئی تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا یہ دین کے اندر حرام ہے، تو اس چیز سے بچا کرے۔ اور اس شخص کے لیے فضیلت دیکھیے جو اپنے بھائی کے مددگار بنتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ راستے پر ایک درخت گرا ہوا تھا تو اسے راستے سے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کے لیے راستہ بن جائے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جہاں تک ہو سکے ہم انہیں اپنے طرف سے مددگار بنیں، ہم ان کے طرف سے اچھائی کرنے والے بنے، خیر خواہ بنے۔ ہمیں ہماری طرف سے کسی بھائی کو، چاہے وہ راستے میں ہو یا گھر کے اندر ہو یا اپنے پڑوس میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہمارے وجہ سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ضرر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا پورا خیال کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والی بارش برسائے، نفع بخشنے والی بارش برسائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیلاب وغیرہ سے اور اس بارش سے ہماری حفاظت فرمائے جس کے ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔